یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ کے سب سے افضل صحابی حضرت سلمان محمدی۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے صحابی نہیں، مولا علی نفس رسول ہے، سلمان صحابی رسول ہے ایمان کے 10ویں درجے پر، ایسے صحابی کے جو اہل البیت میں شامل ہو گئے۔ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی رسول اللہ، یہ حضرت سلمان ہی کہہ سکتے تھے، خلیل کہتے ہیں قریب ترین دوست کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ فرمایا اوصانی خلیلی رسول اللہ، میرے خلیل رسول اللہ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت سلمان کہہ رہے ہیں کیا قربت ہے ان کی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا ہے بسبع، 7 باتوں کی نصیحت فرمائی رسول اللہ نے مجھے، لا ادعہن علی کل حال، میں کسی بھی حالت میں ان 7 نصیحتوں کو نہیں بھولتا ہوں، یعنی یہ لائف چینجر ہے۔ یہ پہلا، ان انظر الی من هو دونی، ہمیشہ اسے دیکھو جو تم سے کمتر ہے، خود بخود صبر و شکر کی منزل پر ہوگے۔ میں نے کہا لائف چینجنگ ہے یہ حضور مکرم کا کلام جو حضرت سلمان محمدی کے ذریعے تک پہنچ رہا ہے۔ ان انظر الی من هو دونی، میں ہمیشہ دیکھوں اسے کہ جو مجھ سے کمتر ہے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، میں نے ایک تصویر دیکھی تھی ایک مقام پر، اللہ جانے بسا اوقات کیپشنز کی حد تک صحیح ہوتے ہی نہیں ہوتے، لیکن ایک بچہ ہے کہ جو 2 قبروں کے درمیان سو رہا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیریا سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کی قبر کے درمیان سو رہا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ مار دیے گئے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے زندگی میں میرے، کیا پھر اور کوئی بڑی مشکل ہے اس سے بڑی؟ تو میں پریشان ہوں کہ میرا مثلا مارگیج اپروو نہیں ہوا، یا فرض کیجئے کہ جاب جس طرح سے میں چاہتا تھا ویسے نہیں لگی، یا جو بھی گھر کے معاملات تھے، اس سے تو بہتر ہو کم از کم۔ ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے خیر و عافیت فرمائے انشاءاللہ، بے برکت صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ ولا انظر الی من هو فوقی۔ دوسری نصیحت حضور مکرم نے فرمائی تھی کہ اپنے سے اوپر اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہ دو۔ ہاں، اس پہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ کمپیریزنس 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سے اوپر ایک اپنے سے نیچے، لیکن دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں۔ جہاں کہیں کوئی مادی دنیاوی معاملات میں آپ گرفتار ہوں، اپنے سے نیچے سوچیں کہ اور لوگ کہاں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں کہیں معنویت اور روحانیت اور تقویٰ اور علم کا معاملہ، ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھیں۔ ارے میں نے ہمارے اللہ تو رغائب کیے، بہت اللہ کا شکر ہے، لیکن دوسرے ایسے بھی ہیں جو زندگی بھر نماز شب پڑھتے ہیں، اس اوپر دیکھیں، اللہ کا شکر ہے لیکن ابھی اور ترقی کرنی ہے مجھے۔ تیسری نصیحت، ان احب الفقراء وادنو منہ، حضور نے مجھے نصیحت کی تھی، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہمیشہ فقراء سے دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے تمہارے نفس میں عاجزی انکساری رہے گی۔ چوتھی نصیحت، ان اقول الحق وان کان مرا، ہمیشہ حق کہنا چاہے تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ حق بٹر ہوتا ہے لیکن آپ نے کہنا حق ہے، نہیں کہہ سکتے حق، چپ رہیں، باطل نہ کہیں۔ پانچواں، وان اصل رحمی وان کان مدبرۃ، حضرت سلمان کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے نصیحت کی تھی جو میں کبھی بھی نہیں بھولتا، کہ ہمیشہ صلہ رحم کرتے رہنا چاہے وہ تمہارا عزیز تم سے منہ موڑ رہا ہو۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ، کون ایسا ہے کہ جس نے ان کا نام نہیں سنا ہوا؟ نجف کا حوزہ احسان مند ہے حضرت آیت اللہ خوئی کا۔ آج جتنے عظیم الشان مراجع ہیں سب کے سب تقریباً شاگرد ہیں آیت اللہ خوئی کے۔ علماء فقہا بزرگان یہ کہتے ہیں کہ فقہ اور اصول میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں آیت اللہ خوئی نے آگے۔ بہرحال خیر، علم میں آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن اپنے اس مقام اور معراج پر آیت اللہ خوئی۔ یہ بات میں نے سنی ہے آغا حسینی قمی سے، وہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو آغا حسین قمی یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کے ایک بیٹے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے مقام دیا وہ کیوں دیا ہے؟ کہا بابا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، آپ نے اس میں اتنی محنت کی، زحمت اٹھائی تو اس مقام کا نا وہ کہتے ہیں کہ محنت بہت سے لوگ کرتے ہیں، زحمت بہت سے اٹھاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے نہیں ہے مقام، یہ برکتیں ہوتا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ نے ایفرٹ تو کرنی ہے، لیکن یہ اللہ کی جانب سے چھوٹے چھوٹے سے کام میں اتنی بڑی بڑی برکتیں عطا ہو جاتی ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں خالی۔ کہ پھر بابا جان کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک یہ کہ جس نے مجھ سے قطع رحم کیا میں نے اسے صلہ رحم کیا، دوسرا یہ کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا میں نے اس کو معاف کیا ہمیشہ۔
اس کے بعد آیت اللہ خوئی نے اپنے بیٹے کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک عزیز، نام نہیں لیا انہوں نے، کہ وہ آئے تھے میرے پاس میری بیٹی کا رشتہ لے کر اپنے بیٹے کے لیے، اور میں کسی وجہ سے وہ رشتہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان سے معذرت کر لی، حق ہے، باپ تھے وہ، ولی۔ اس وجہ سے وہ بہت شدید ناراض ہو گئے مجھ سے، کہتے میں ان کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانے وہ۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ میں ہر شب جمعہ جاتا تھا ان کے در پر دق الباب کرنے کے لیے تاکہ صلہ رحم ہو جائے اور ان سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ کہتے ہیں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال میں شب جمعہ جاتا رہا، اس کے در پر دق الباب کرتا تھا، وہ مجھے دروازہ کھولتا تھا، دیکھ کے بند کر دیتا تھا۔ ایوری تھرسڈے نائٹ 2 سال تک میں گیا۔ آخر 2 سال بعد وہ بھی خستہ ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلے اب معاملات ہو کے ٹھیک ہے صحیح ہے، اور راضی ہو گیا۔ تو آیت اللہ خوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری نورانیت، رحمت، معنویت، برکتیں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ایک تو صلہ رحم کو نہیں چھوڑا، دوسرا جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کو معاف کیا۔ عجیب ہے۔ چھٹا فرمایا وَن لا اسأل الناس شیئا، حضرت سلمان کو نصیحت کی حضور نے۔ ایک یہ کہ اپنے سے پائیں تر کو دیکھو، اپنے سے بالا تر کو نہ دیکھو۔ تیسرا فقراء کے ساتھ بیٹھو، ان سے محبت کرو۔ چوتھا حق کہو چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ پانچواں صلہ رحم کرو چاہے وہ منہ موڑ لے۔ چھٹا لوگوں سے اپنی حاجتوں کو نہ مانگو، حتی الامکان کوشش کرو کہ نہ مانگو۔ ساتواں وَأَنْ أَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ، ساتویں نصیحت حضور کی تھی کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہو لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، اس لیے کہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ حضرت سلمان محمدی سے روایت ہے، حضور مکرم کی نصیحتیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجے گا مل کے محمد و آل محمد پر۔